الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز محشر کا مالک ہے، سزا اور جزا کا دینے والا ہے، خیر اور شر کا فرمانے والا ہے. ہر شے اسی کے تحت ہے اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے اور قرآن کریم کو اپنے پیارے ظلم کے وسیلے سے توسل سے ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے. جبکہ سارا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدی للمتقین ہے اور ہدایت متقین لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب جو فرما رہا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا ذکر فرما رہا ہے جن کے درمیان میں حسد کی آگ پیدا ہوئی. اور وہ شے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے ساری امت کے سارے بندوں کے لیے راہ ہدایت دے رہا ہے اور قوموں کا عروج و زوال، آپسی اتحاد نا اتفاقیاں اور آپسی خصومتیں، محبتیں، الفتیں، عداوتیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے کہ آپ میرے بندوں تک، اپنی امت تک، چاہنے والوں تک پیغام کو پہنچائیں تاکہ اس سے ان کو راہ راست مل جائے، راہ ہدایت مل جائے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اور وہ بات ان کو یاد دلائیے اپنی امت کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے آپس میں حسد کیا تھا، بغاوت کی تھی. اور حسد پیدا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی اچھائی کو دیکھتے ہیں اور کسی کی ترقی کو، کامیابی کو دیکھتے ہیں اور اس کی کامیابی، اس کا حسد ہمیں برداشت نہیں ہوتا تو ہم اب اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں تو نہیں مل سکی لیکن اسے بھی نہیں ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں اللہ اس کے رسول کو جلال میں لانے والی شے ہے. یہ انسان، ہر قوم، کوئی بھی مذہب فکر کا انسان ہو، کوئی بھی فرقے کا شخص ہو، اگر ان کے درمیان میں اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. حسد ایسی آگ ہے، نہ حسد کرنے والا کبھی ترقی کیا اور جس سے وہ حسد کرتا رہا نہ اس کو نقصان پہنچا سکا. تو آپس میں جو حسد اور خصومتیں پیدا ہو جاتی ہے اس سے کبھی کسی قوم کا بھلا نہیں ہوا، نہ کسی گھر کا بھلا ہوا. اور حسد ایسی آگ ہے جس کے اندر حسد کرنے والا خود جلتا رہتا ہے، کبھی اس کو اطمینان قلب نہیں ملتا حسد کی وجہ سے، نہ اس کو قلبی سکون ملتا ہے، نہ روحانی سکون، نہ ذہنی سکون. ہمیشہ وہ بس اسی آگ میں جھلسا رہتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں حسد ہوا تو سب سے پہلے قابیل نے حسد کیا، اور حسد جب کیا تو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ میرے بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو پیش کریں، اور آگ جب آسمان سے ایک آگ آئے گی اور جن کے بھی پیش کردہ چیز کو وہ آگ پکڑ لے گی وہ حقبر ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے وحی کو اپنے بیٹوں کے سامنے رکھا تو دونوں نے پیش کیا۔ بڑے بیٹے نے کوئی اناج پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، ایک پہاڑ پر لے کے رکھ دیا۔ چھوٹے بیٹے نے ایک جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد منتظر رہے کہ اب اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرتا ہے، تو فوراً ایک آگ آتی ہے اور چھوٹے بھائی کی قربانی کو قبول کر لیتی ہے۔ جیسا قبول ہوتا ہے یہ دیکھ کر قابیل کو برداشت نہیں ہوا، نہ فرمان الہی کا پاس رکھا، نہ والد محترم کے فرمان کا لحاظ رکھا۔ اس نے حسد کے بنیاد پر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب یہ کہا تو یہ دل میں اس کے بعد پیدا ہوئی، یہ حسد کی آگ پیدا ہوئی اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے۔ انسان خود غرضی اور مفاد پرستی کے اندھیرے میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کا فرمان کا لحاظ نہ رہا، اور وہی چیز ہے جو آج اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک 1400 سال سے آج تک اللہ تعالیٰ سارے ہر شے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت دینا چاہتا ہے کہ آج ہماری کامیابی کس میں ہے، ہمارا قلبی سکون کس میں ہے، ہماری ترقی کس میں ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آقا کی زندگی کو، اپنے فرمان کو، صحابہ کی زندگی کو، آل رسول کی قربانیوں کو، تابعی طب تابعی ہمارے اسلاف اکابر علماء ان کے ساری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست راہ ہدایت بتا رہا ہے کہ میرے بندے متحد ہونا کیا ہے، اتحاد کیا ہے، قلبی سکون کیا ہے، ذہنی سکون کیا ہے، ہم کہاں پہ تلاش کر رہے ہیں، ہمارا متحد ہونا، ہماری ایک طاقت ہونا، ایک قوت ہونا کیا چیز ہے۔ ہم آپس میں ہی اگر عداوت میں، خصومتوں میں اگر لڑ پھریں گے، اگر اسی کے اندر منہمک رہیں گے تو پھر ہم جو ہے کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اس کے رسول ہمارے اس عمل سے ناراض ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تجسس کرنا، حسد کرنا، بغاوت کرنا، عداوت کرنا، آپس میں متحد ہونے کے بجائے، ایک طاقت ہونے کے بجائے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اچھائیوں کو ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں، کسی کی کامیابی کو ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں۔ ارے اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کی کامیابی کو دیکھ کر بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اور کامیاب کرے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو جس کی تقدیر میں جتنا ہوتا ہے وہ برابر اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہمارے حسد کرنے سے کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتی، ہمارے جلنے سے، نفرتوں سے، عداوت سے ہم کسی کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خیر و شر کا ہر چیز تقدیر اللہ کے پاس سے۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بات اللہ تعالیٰ یہ امت کو بتا رہا ہے کہ جب دنیا میں اس روئے زمین پر اگر سب سے پہلے کسی نے حسد کا بیج بویا تو وہ قابیل ہے۔ اور مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت تک جہاں کہیں بھی حسد کے بنیاد پر قتل ہوگا، قتل غارت گری ہوگی، ظلم ہوگا، اس کا پورا کا جو عذاب ہے اس میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس قابیل کے حصے میں ڈالنے والا ہے اور ڈال رہا ہے۔ تو اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو اگر مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو پھر اس کی جتنی نسلوں کو اس نے قتل کیا اس کی ایک کی وجہ سے وہ سارا کا سارا عذاب اس قاتل اور ظالم کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو اگر ناحق ظلم کرتے ہیں، کسی کو ہم قتل کرتے ہیں، تو اس کی جتنی نسلیں
ختم ہوئی ہیں، اس کی ایک کی وجہ جتنی آنے والے سارے روز قیامت ہے جتنی اس کی نسلیں تھی وہ سارا کا سارا عذاب اللہ تعالیٰ یہ قاتل کے نام عمل میں ڈالے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہم خود غرضی میں اتنا منہمک ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت اپنے انجام سے ہم بے خبر ہو چکے ہیں. اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہمارے درمیان میں نہ خوف رہا نہ وہ شرمندگی ہمارے اندر موجود رہی. اتنا آج امت مصطفیٰ جو ہے عداوت میں خود غرضی میں جو ہے منہمک ہو چکا ہے. اور اللہ کا کلام بار بار ہمیں راہ ہدایت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ میرے بندے تو کیا کر رہا ہے، تیرا قلبی سکون کہاں چلا گیا، ذہنی سکون کہاں چلا گیا، میری عبادت کا وہ مزہ کہاں چلا گیا، میرا تقوی و طہارت کہاں گیا، میرے محبوب کی محبت کہاں چلی گئی، سیرت مصطفیٰ کہاں چلی گئی، اسوہ حسنہ میرے محبوب کا کہاں چلے گیا، اخلاق کریمانہ جس کو میں نے تمہارے لیے سارے دنیا کے لیے بہترین عملی نمونہ بنا کر پیش کیا تھا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھتے، لیکن تم نے کس کو آئیڈیل بنا لیا، تم نے کس کو عملی نمونہ بنا لیا، کس کو تم نے جو ہے اسوہ حسنہ بنا لیا. بنانا تو تمہیں میرے محبوب کو تھا، میرے محبوب کی اداؤں کو تھا، ان کی قربانیوں کو تھا، ان کی محبت الفتوں کو تھا، ان کی آل کی قربانیوں کو تھا. لیکن یہ امت کس کو عملی نمونہ بنا رہی ہے، یہ ہمیں خود سمجھنے کی بات ہے. اللہ کا کلام ہمیں لمحے فکر دے رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. نہ ہمارے اندر اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ محبت ہے، نہ الفت ہے، نہ انسیت ہے، نہ بھائی چارگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر. بس آج یہ دنیا ہم مسلمان اگر ہیں تو صرف تماشا دیکھنے کے لیے امت ہے. بس گینے چونے اللہ والے ہیں، ان کے دم سے دنیا چل رہی ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. بس ہماری زندگی ایسی ہو چکی ہے کہ بس ایک حشرات الارض کی طرح ہو چکی ہے، یعنی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو چکی ہے. متحد نہیں ہے ہم، الفت ہمارے اندر نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، اللہ اس رسول کی رضا والا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. بلکہ بس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کیا، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کے بعد والد محترم کی بات کو، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اتنا وہ اپنے جو ہے مفاد پرستی میں اتنا اتر چکا تھا کہ اس کو اب حسد کے پردے پڑ چکے تھے. اب اس کو اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں رہا، دیکھ نہیں سکا. ہو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن حسد انسان کا جب مفاد پرست ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. حسد اتنی بری شے ہے کہ انسان اپنی مفاد پرستی میں اللہ اس کے رسول کو فراموش کر دیتا ہے. اس کے سامنے اللہ کا کلام کوئی اس کے قلب کو جو ہے اثر پیدا نہیں کر سکتا، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے مفاد پرستی کی وجہ سے. اب اس کو ضرورت نہیں ہے ہم لاکھ اللہ کا کلام بیان کر لیں، کر لیں، لیکن جب تک وہ خود سچی توبہ نہ کرے، خود یہ نہ کہے کہ مولا میرے دل کو نرم کر دے اور مجھے راہ ہدایت دے دے، میرے مولا سچی توبہ کے مجھے توفیق دے دے، یہ بندہ مومن خود اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اب ہم لاکھ قرآن بیان کر لیں، لاکھ احادیث بیان کر لیں، لیکن جو مفاد پرستی کی آگ میں جلنے والا ہے اس کو اللہ کا کلام فائدہ نہیں پہنچاتا. کیونکہ فائدہ پہنچاتا تو پھر وہ یہ چیز سے بچ جاتا، پہلے ہی بچ جاتا، وہ اپنا محاسبہ کر لیتا. لیکن وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کلام کو فراموش کر دے رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. اگر کوئی اس کو حق کی بات کہتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، تو وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے یا اس کی دل آزاری کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی بارہا ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ قابیل نے سب سے پہلے زمین پہ حسد کیا، اور آسمانوں پہ سب سے پہلے شیطان لعین نے حسد کیا. آسمانوں میں سب سے پہلے شیطان مردود نے حسد کیا. جب اللہ نے فرمایا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا،
لیکن شیطان حسد کیا، ہاں اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو آسمانوں میں سب سے پہلے شیطان مردود نے حسد کیا اور زمین پہ سب سے پہلے قابل نے حسد کیا، اور حسد کا انجام سب کا برا ہوا، سب کا برا ہوا، حسد کا انجام سب کا برا ہوا۔ اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے مولا ہمیں اور ہماری نسلوں کو حسد سے بچا، حسد سے محفوظ فرما۔ اور ہم آج جو آج خصومتیں، قتل و غارت گری، خون خرابہ جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے، ہمارے درمیان میں، اور جب حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور عداوت میں اتنا جو ہے منہمک ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو گھر نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے عادات کو پامال ہم کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی عزت کو جو ہے نیلام ہم کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم آپ ترقی کیسا کریں گے؟ جہاں سے امن پھیل رہا ہے وہیں پہ یہ مسلمان بغاوت کر رہا ہے، جہاں سے امن پھیل رہا ہے وہیں پہ عداوت ہو رہی ہے، جہاں سے اللہ کا کلام بلند ہو رہا ہے وہیں پر آج جو مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ۔ اتنا جو نازک دور یہ امت مصطفیٰ کا بڑا تکلیف دہ شرمندہ دور چل رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر حسد ہو جائے تو تمہارے سامنے فرشتہ بھی آ جائے تو تم اس کے اندر غلطیاں نکالتے ہو، اگر حسد دل میں پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے تو تمہارے سامنے لاکھ کوئی بھی آ جائے، بہترین انسان بھی، اعلیٰ بااخلاق کردار والا انسان بھی آ جائے تو تم اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارے لیے حق نہیں ہے عیب نکالنے کا۔ کس نے حق دیا تمہیں عیب نکالنے کے لیے؟ کیا سرور انبیاء نے کسی کا عیب نکالا؟ ہاں، اولیاء اللہ نے کسی کا عیب نکالا؟ اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، اس کی تو یہ ذات اور صفات ہے اس کے، وہ تو سب کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول نے کسی کے عیب کو نہیں نکالا تو تمہیں کس نے حق دیا کہ کسی کے عیبوں کو چھال لیتے پھرو؟ ہاں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اچھالو مت۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے تو یہ ساری امت مصطفیٰ کو اصلاح کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تم پہ کروڑوں رحمتیں ہیں، سرور انبیاء کی کروڑوں رحمتیں ہیں اگر تم جو اصلاح کرنا چاہتے ہو، لیکن عیب نکالنا، تنقید کرنا، ہاں، یہ شے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب حسد پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کبھی ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ سرور انبیاء احمد مجتبیٰ سیاح علامہ کا راحت قلب و سینہ قبر پہ سب نے دیکھا، ہاں، سارے کفار و مشرکین نے دیکھا میرے آقا و مولا کو، لیکن جو ایمان لائے وہ خوش نصیب ہے، ہاں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رہتی دنیا میں اور آخرت میں اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ ہاں، ابو جہل نے دیکھا، ہاں، بڑے بڑے مشرکین نے دیکھا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، کیونکہ ان کے دل میں مفاد پرستی، خود غرضی کے پردے پڑے ہوئے تھے، اسی بنیاد پر وہ حسد کیا کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا نہیں، حق سامنے ہے، ہدایت سامنے ہے، لیکن وہ اس کو دیکھا نہیں اور دیکھنا بھی نہیں چاہا، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا حسد کی بنیاد پر، تو وہ بھی حسد کیا، اس کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوا بلکہ خاتمہ برباد ہوا، اس نے خاتمہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا، برا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حسد ہوا تو قابل نے حسد کیا، اور آج ہماری درمیان اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اس آج 1400 سال کی یہ امت کا اگر محاسبہ کریں گے، ہم کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارے اندر سب سے زیادہ عداوت، خود غرضی، مفاد پرستی، خون خرابہ آج ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی خون خرابہ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے ذمہ داری اس کے ماں باپ پر جاتی ہے، اور روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کا گرہبان پکڑے گا کہ یہ جو خون خرابہ تمہاری اولاد سے ہوا تو اس کے پیچھے تمہاری تربیت سب سے اہم چیز ہے، تم نے یہاں تک نظر انداز کیوں کیا کہ وہ جو ہے اپنی ہی مسلمان بھائی کو جو ہے قتل کرتے پھر رہا ہے، عداوت کرتے پھر رہا ہے، خون خرابہ کرتے پھر رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی مومن بھائی کو مارتا ہے تو یہ کفر ہے، اور ایک مومن کو مارنا سارے نسل انسانی کو ختم کرنا ہے۔
اتنا بڑا گناہ کبیرہ، جرم عظیم ہے، لیکن آج ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد کہاں پر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو جو ہے فراموش کر رہی ہے، آقا کی زندگی کو نظر انداز کر رہی ہے، عفو درگزر کے معاملے کو نظر انداز کر رہی ہے، ہاں، محبت الفت کے بجائے عداوت کو اختیار کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بجائے آج ماں باپ چھوڑ رہے ہیں، بعد میں افسوس کر رہے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ مار دیا، ارے انہیں مر گیا۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی خطا ہے۔ ارے آپ مصیبت آنے سے پہلے آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ یا وہ قتل ہوتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں آپ، ہاں، جب آپ روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، ارے رہتی دنیا کا ابھی کیوں غور نہیں کر لیتے کہ کہاں تمہاری اولاد جا رہی ہے، کہاں ہماری اولاد کیا قدم اٹھا رہی ہے، ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنیاد ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہاں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہاں، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے۔ آج ہمارا جو ہے معاشرہ اتنا شرمندہ ہم ہو چکے ہیں، اتنا ہم ذلیل ہو چکے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے، قتل و غارت گیری میں اللہ کے گھروں کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہ جو قتل و غارت گیری اللہ کے گھروں میں ہو رہی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول تعالی خدا کی قسم نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہوتا، آقا کی محبت ہوتی تو تم اپنے غصے کو پی لیتے اور باہر جا کر جو ہے حق کی بات کہتے، فیصلے کی بات کرتے، عدل و انصاف کی بات کرتے۔ جو اپنی مفاد پرستی میں جو اللہ کے گھروں کی عزت کو جو ہے پامال کر رہی ہیں، خدا کی قسم تمہارے سینے میں ایمان نہیں ہے اور تمہارے سے اسلام کو صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا کہنے کے لیے بہت افسوس والی باتیں ہیں، بہت تکلیف والی باتیں ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سر عام قتل کر رہا ہے حسد کی بنیاد پر، مسجدوں میں جو ہے اللہ کے گھروں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہاں، حسد کی بنیاد پر۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری مفاد پرستی، تمہاری جو خود غرضی تھی، اس کے بیچ میں کوئی حق بولنے والا آ گیا تو تمہیں جو ہے تکلیف ہو گئی اور تم اللہ کے گھر کی عزت کو نہیں سمجھے۔ یہیں پہ آپ جو ہے پہلوان گیری شروع کر دیے۔ سارے مساجد کی بات کر رہا ہوں میں، سارے، اور آج سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا برا حال چل رہا ہے، کتنی تکلیف دی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہاں، مسلمان رہ کر مسجدوں میں گھس کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ ہاں، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے۔ اور جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے متحد ہو کر کوئی ایسا کام کرے جس سے جو ہے کوئی خوف انگلی نہ اٹھا سکے، ہمارے اندر امن پیدا ہو جائے۔ نہیں ہے ہمارے اندر امن، کیوں؟ ہم خود غرض ہو چکے ہیں۔ یہ امت پوری خود غرض ہو چکی ہے، کم و بیش اللہ والوں کو چھوڑ کر، جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غضب کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ اللہ والے بھی اگر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے لیے پکا ہے، کیونکہ آج ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ساری امت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی مفاد پرستی، خود غرضی کی وجہ سے اللہ کے گھروں کی عزت کو تم نیلام مت کرو۔ اللہ کے گھروں کی عزت کرو، ادب کرو۔ جہاں پر محدثین فرماتے ہیں مسجد میں صرف عبادت ہونا چاہیے، مسجد میں صرف عبادت۔ اگر کوئی شخص دنیا کی بات بھی کرتا ہے تو اس کی 40 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عبادت برباد ہو رہی ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کا ادب بتا رہا ہوں میں، اندرونی حصہ، صحن کی بات نہیں، اندرونی حصے کے آداب بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے محدثین مفسرین کے فتوے بتا رہا ہوں میں کہ کوئی اگر عبادت کے علاوہ کوئی اپنی مفاد پرستی کی بات دنیا میں کرتا ہے بیٹھ کر تو پھر اس کی 40 سال کی بات برباد ہے۔ یہ سارے ہر فرد واحد ماں باپ کو اپنے اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ اگر آپ کا فون آ رہا، آپ فون پہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے مسجد کے اندر، عبادت برباد ہو رہی ہے آپ کی۔ آپ آئے عبادت کے لیے، اعتکاف کی نیت کر کے آپ اندر قدم رکھیں، اس کے بعد باہر کا سوچیں ہی مت۔ آپ جب تک عبادت میں ہیں دل و جان سے اللہ کے اس کے رسول سے لو لگائیں تو یہ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ آپ آ رہی، سارا دل دماغ باہر اور فون میں ہے آپ کا۔ بڑا نازک مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، اسی لیے ہمارے قلب بے چین ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو سوچ رہے کیوں؟ فون ہے آپ کا، وائبریشن پہ ڈال رہے ہیں آپ، سائلنٹ کریے،
سوئچ آف کریے، کچھ بھی کریے، لیکن عبادت میں خلل آنے مت دیجیے۔ عبادت میں اب آئے تو 10 منٹ 15 منٹ کے لیے باہر کی دنیا کو بھول جانا، یہ عبادت ہے، عبادت کا مزہ یہاں ہے۔ تو پھر قوم ترقی کر سکتی ہے، ہم حسد سے بچ سکتے ہیں، عداوت سے بچ سکتے ہیں، دشمنی سے، نفرتوں سے، نا اتفاقی سے یہ قوم بچ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی عبادت فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اسی لیے آج ہم یہ مسلمان پریشان ہیں۔ اگر عبادت فائدہ پہنچائے تو پھر اللہ کا کلام ہے، ان الصلاۃ، صلاۃ نماز کیا کرتی ہے؟ فحش سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا یہ نازک دور میں جو ہے امت کی مدد فرما، ہمارے اندر جو ہے تیرا خوف پیدا فرما اور آقا کی محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں بے انتہا محبتیں، الفتیں پیدا فرما، وما علینا الا البلاغ، سندا فرمائے۔